برین کی کون سی سپر پاورز ہیں جو عام انسان بھی استعمال کر سکتا ہے؟ برین میں کہا جاتا ہے کہ اتنی باڈی میں کرنٹ ہے کہ اس سے 40 واٹس کا بلب جلایا جا سکتا ہے. زندگی میں نظر وہ نہیں آتا جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں, ہمیں نظر وہ آتا ہے جو ہمارا دماغ دیکھنا چاہتا ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی تکلیف یا خوشی یا پریشانی یا اسٹریس ملا, یو ول گیٹ انٹو لائک میڈ, یا ایک نئے لیول کے اوپر وہ ابھرے گا. تو یہ ٹائپ, یہ اورا, یہ وائب, یہ کیا چیزیں ہیں؟ ویوز ہوتی ہیں آپ کی, یہ میسیجز کی فارمز کے اندر کئی ہزار میلوں تک دور جا سکتی ہیں. کینیڈا میں اس کے بیٹے کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ماں کو پتہ چل جاتا ہے, ماں کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. یہ الفا بیٹا تھیٹا برین ہم سنتے ہیں کہ آپ اس ٹائم الفا فیز میں ہیں, آپ بیٹا فیز میں ہیں, آپ تھیٹا فیز میں ہیں. واٹ از دس؟ تھیٹا ویو آپ کو نا نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے کا موقع دیتی ہے. آئنسٹائن جو اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا, اس کے بارے میں ایک بات کہا جاتی ہے کہ اس نے زیادہ تر جو تھیریز لکھی وہ شیو کرتے ہوئے اس کا دماغ چل رہا ہوتا تھا. آج ہم ڈاکٹر خالد جمیل سے, جو کہ نیورولوجسٹ تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انسپریشنل سٹوری بھی ہیں, جنہیں ڈاکٹرز نے بہت ساری چیزیں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے دماغ کو کمانڈ دے کے وہ سارے کام پاسبل کیے جو کہ عام انسان کی نظر میں ناممکن ہے. تو آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم ان سے جانیں گے کہ آپ اپنے دماغ کی سپر پاورز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں, یہ ڈیوائن انٹرونشنز کیا ہوتی ہیں, الفا بیٹا تھیٹا ڈیلٹا فیز آپ کے دماغ میں کب آتا ہے, وائب, اورا, کنیکٹیوٹی لوگوں کے ساتھ آپ کا برین کیسے کرواتا ہے. تو یہ سب جاننے کے لیے اس ایپیسوڈ کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. ونس اگین ڈاکٹر خالد جمیل بگ بی ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پر موجود ہیں. ہم نے برین کو بہت اچھا ڈسکس کیا اور اس ایپیسوڈ کو بہت پسند بھی کیا گیا, لوگوں نے بہت پسند کیا, لیکن وہ مزید برین کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو ہم نے اپنی پچھلے پوڈ کاسٹ میں نا برین کے حصے بتائے تھے کہ فرنٹل پارٹ یہ ہے, سائڈ پہ آپ کا یہ والا پارٹ ہے, یہ اس طرح ڈیل کرتا ہے. آج آپ سے میرا بہت سمپل سا سوال ہے, ایز یو آر ویری گڈ نیورولوجسٹ, تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ دماغ میں اس کے علاوہ اور کیا ہے, دماغ سے ہم اور اس سے زیادہ کیا کام لے سکتے ہیں. ہمارا جو برین ہے یہ آپ اس میں بڑی ڈیپتھ ہے, اور کہا جاتا ہے کہ ہماری جو ملکی وے گیلیکسی ہے اس میں جتنے ستارے ہیں اتنے ہی نیورونز ہمارے برین کے اندر سے ہیں, یعنی بلینز کے حساب سے نیورون جو ہے وہ ہمارے برین کے اندر ہے. تو ایک تو یہ آپ کو مناسبت ملکی وے کی اور برین کی مل جاتی ہے. اچھا, دوسرا جو ہمارے برین ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم ایون ناٹ مور دین 25 to 30% آف دا برین استعمال کر رہے ہیں, باقی ہمارا برین بچا پڑا ہے. اچھا. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جا رہا ہے, اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں تو جو برین تاریخی اگر آپ پس منظر دیکھیں تو آج سے لاکھوں سال پہلے جب انسان کا وجود ہوا تو اس کے اندر جو برین تھا وہ بہت چھوٹا سا تھا, اور اس زمانے کے انسان کو ہم ہومو ایریکٹس کہتے تھے, کیونکہ پہلے وہ چوپاہوں کی طرح چلا کرتا تھا. ایریکٹس کا مطلب ہوتا ہے ایریکٹ ہو جانا, سیدھا ہو جانا. تو اس کے ہاتھ فارغ ہو گئے, اس نے ٹانگوں پہ چلنا شروع کر دیا. اچھا. اب جب اس کے ہاتھ فارغ ہو گئی تو اس نے کہا کہ اچھا یہ فارغ ہے, میں ان کا کیا کروں. تو اس نے ہاتھوں سے کام کرنا شروع کر دیا. ورنہ تو اب بکری ہے یا بھینس ہے تو وہ تو 4 ٹانگوں پہ چل رہی ہوتی ہے نا, تو وہ اس ہاتھوں سے کیا کرے, دیٹس وائی ہاتھوں سے کچھ کر نہیں پاتی. تو انسان جب سیدھا ہو کے چلنا شروع ہو گیا تو ہاتھ فارغ ہو گئے اس کے. جب ہاتھ فارغ ہوئے تو ان ہاتھوں سے اس نے پھر سوچا کیا کروں. اس ہاتھوں سے انہوں نے شکار کے لیے چیزیں بنانی شروع کر دی, استعمال کے لیے چیزیں بنانی شروع کر دی. اور شروع میں آپ دیکھیے جو شکار خوراک کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کے لیے پھر اس نے جو بونز ہوتی ہیں, جو پتھر ہوتے ہیں, ان کے نوکدار حالات بنائے. اینڈ دیٹس ہاؤ یو نو تھوڑا تھوڑا دماغ جو ہے نا وہ استعمال ہونا شروع ہوا. پھر ایک جو کوانٹم لیپ آیا تقریباً میرا خیال ہے 1 لاکھ سال پہلے, یہ 1.5 لاکھ سال پہلے, اور اس کو ہم کہتے ہیں ہومو سیپینس. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارا یہ جو برین ہے, جو ایک برین کیپ جسے کہتے ہیں, یہ جو تھی نا سیریبرل کارٹیکس اسے کہتے ہیں میڈیکل زبان میں, یہ ڈیولپ ہوئی. یہ انٹیلیجنشیا یا انٹیلیجنس کی ایک ایکسٹینشن تھی ہمارے برین کی. اچھا. اینڈ دیٹ میکس اس ڈفرینٹ فرام ادر کریچرس, جو باقی جاندار چیزیں ہیں
ان سے پھر یہ جو ذہانت کا یہ سیریبرل کیپ ہماری بنی، اس نے ہمیں ڈفرینشیٹ کیا۔ اب میں آپ کو بڑے سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے جو ہمارا برین ہے نا، اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مہینے کے لیے بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، بالکل، اس کی باڈی کی گروتھ ہوتی ہے۔ برین کی گروتھ آخری 3 مہینوں میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس لیے کم ہوتی ہے کہ اس نے ماں کی پیٹ سے ڈلیور بھی ہونا ہوتا ہے، تو اگر اس کے سر کا سائز زیادہ بڑا ہوگا تو obstruction ملے گی اس کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدائش کے پہلے 2-3 مہینوں میں آپ غور کیجئے گا، بچے کا سر بڑا جلدی سے بڑا ہوتا ہے، بالکل ایسے، اس کا سر تھوڑا سا زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور پھر آٹومیٹکلی وہ ایک ہارمنی میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو تھوڑا بہت یعنی وہ اس وجہ سے کہ کوئی obstruction نہ آئے، اور یہ مختلف جو جاندار ہیں ان کے اندر مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کا ہو، چاہے وہ اپنی جبلتیں لے کر آتا ہے۔ اس کی بھی چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ دیکھیے جو ہرن کا بچہ ہے، یہ پیدا ہونے کے آدھے گھنٹے بعد ہی چلنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ جنگل میں اگر میں نہ چلا تو مجھے شیر یا لومڑ یا کوئی آگے کھا لے گا، تو اس کی یہ ایک ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا جو بچہ ہے یہ تقریباً 1 سال کی عمر میں چلتا ہے، بالکل، شیر کا جو بچہ ہے وہ اس سے بھی دیر سے چلتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے میرا باپ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے نا، تو مجھے کس نے کھانے آنا ہے، اور وہ شہزادہ ہے۔ تو اس سے ایک اور چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے برین پہ جب سٹریس پڑتا ہے، چاہے وہ ضرورت کا ہو چاہے وہ خوف کا ہو، تو برین جو ہے اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، زیادہ تیز بھی چلتا ہے، وہ تیز ہو سکتا ہے، وہ سلو ہو سکتا ہے، اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں میں جو یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا برین ہے اس کو آپ سمجھیں یہ ہماری ہارڈ ڈسک ہے، اور جو ہمارا مائنڈ ہے یہ سافٹ ویئر ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر کی زبان میں سمجھیں تو ہمارا ہارڈ ڈسک ہے اور ہمارا سافٹ ویئر ہے۔ اچھا، ہم زیادہ تر جو زندگی میں کچھ اچیو کر رہے ہوتے ہیں وہ برین کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، وہ سافٹ ویئر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں ایک آدمی جس کے پاس کتنا مہنگا کمپیوٹر ہو، لیکن اگر اس کا سافٹ ویئر اس میں اچھا نہیں ہے تو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو فنکشن ود دیٹ کوالٹی۔ اور ہمارا پھر یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ مختلف طریقے ہیں جن سے یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لائک آئی سیڈ اسٹریس کی وجہ سے چینج ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات میں اس کی 1-2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے ماڈرن ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، بالکل، ٹھیک ہے نا، بالکل، اور مثال کے طور پہ میں سعید انور کی مثال دیتا ہوں، تو ویری ایجوکیٹڈ انجینئر، ویری سافٹ اسپوکن، میں اٹیچ بھی رہا ہوں تھوڑا سا عرصے کے لیے ٹیم کے ساتھ، تو مجھے پتہ ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی اس کی زندگی میں ایک اس کی بیٹی کی ناگہانی ایک آفت آتی ہے، اور اس کے بعد وہ چیز اس کا جو مائنڈ کا وہ جو سافٹ والا حصہ تھا سافٹ ویئر کا، پرابلی وہ اس کو چینج کرتا ہے، اور وہ پھر ایک نیا انسان بن کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ نیا انسان ایک بہت بڑے مبلغ کی صورت میں آ جاتا ہے، وہ داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، اور اس کی ایمانی قوت جو ہے وہ ان تمام لوگوں سے جو اتنے عرصے سے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے تھے ان سے زیادہ اسٹرانگ اس میں اسٹرینتھ آ جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح سافٹ ویئر ہمارا بعض اوقات درد یا تکلیف سے، بعض اوقات ضرورت کے تحت، اور یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اکوموڈیٹ کرنے کی انسانی برین کو دی ہے۔ اس میں بہت سی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ آپ کا یہ جو برین ہوتا ہے یہ خود کو کس طرح پھر ڈھال لیتا ہے حالات، اور مثلا ایک واقعہ میں ملتا ہے، ایک اٹالین بہت بڑا میوزیشین تھا، اور اس کی جو بیوی ہے وہ اسے بہت پیار کرتی تھی، لیکن اسے میوزک کا شوق نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس کی میوزیشین کی ڈیتھ ہو گئی، تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو پیانو کا بہت بڑا میوزیشین تھا،
تو اس کی جو بیوی تھی وہ اتنی پریشان ہوئی، شی وینٹ انٹو ڈپریشن، اور ڈپریشن میں وہ کمرے میں بند ہو گئی، اور کوئی تقریباً 2 ماہ کے بعد، بس کھا پی لیا کرتی تھی لیکن کچھ کرتی نہیں تھی، 2 ماہ کے بعد ایک دفعہ وہ باہر نکلی، اپنے میاں کے پیانو کے اوپر اس نے انگلیاں چلائیں، اور پیانو سے وہی آوازیں لگی، وہی دھنیں بجنے لگی وچ اس نے کبھی سیکھی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اور گلی میں گزرنے والا کوئی شخص سمجھا کہ یہ شاید وہ زندہ ہو کے آ گیا ہے، اور پھر جب اس سے پوچھا گیا کہ تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا. سو دیٹ واز اے ٹرانسفارمیشن آف دا برین. تو جو میں نے کہا نا آپ کو کہ شدید محبت ہو گئی، شدید صدمہ ہو گیا، اور تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو کریٹیوٹی ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں بہت سے بڑے بڑے آپ کو سائنسدان ملیں گے جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، اور وہ میں مثال دے دیتا ہوں اگین آپ کو نیوٹن کی. اب نیوٹن سے بڑا سائنسدان، مطلب نیوٹن کا نام، آئنسٹائن کا نام، یہی بہت بڑے بڑے، یہ اسٹیفن ہاکنگ کا نام آپ دیکھ لیں، اسٹیفن ہاکنگ کو دیکھ لیں، ہی ریمینڈ آن اے ویل چیئر، ہی کوڈ ناٹ ایون اسپیک، وہ تو اپنی پلکیں ہلا کے تو کمیونیکیٹ کیا کرتا تھا، اور وہ دنیا کے کائنات کے کتنے بڑے راز اس نے پا لیے. آپ اس کو دیکھ لیں نیوٹن کو، نیوٹن ان ہز لاسٹ ڈیز ہی ایکچولی وینٹ انٹو میلنکلی، جس کو ڈپریشن کہتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر آپ کے سافٹ ویئر کو چینج کرتی ہے، دے میک یو کریٹو. سو لاٹ آف کریٹیوٹی کمز، کیونکہ آپ دیکھیں بالکل جو ایک نارمل قسم کا ہمیں لگنے والا صحت مند دماغ ہوتا ہے، وہ تو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی عیش عشرت کر لی، بالکل. لیکن برین اس وقت گرو کرتا ہے، اور وہ ایک لیول سے ہائر لیول پہ کوانٹم جمپ کرتا ہے جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے. اس میں مجھے ایک بلکہ مثال بھی یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں نا اتنی بڑی مشکل کے مشکل آسان ہو گئی، کہ ہم لوگوں کا مائنڈ جو ہے ویسا وہ بن جاتا ہے کہ بھئی یہ چھوٹے چھوٹے پرابلم سب کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور ہم بڑی بڑی چیزوں کو آرام سے ڈیل کر لیتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہی نہیں آتا ہمیں. پھر ایگزیکٹلی. اچھا، اگر اس کو آپ اور سائنٹیفکلی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو تھرڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو بوائل کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا پانی کو بھی اگر آپ بوائل کرتے ہیں تو اس کے بعد بلبلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بالکل اس کی جو حیت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں تو اگر آپ کسی چیز کو اس لا کے مطابق آپ اس کو بوائل کرتے ہیں، تو ایک خاص بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر یا اس لکوڈ میں کیوس آ جاتا ہے، اور یا بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو برین از لائک دیٹ، کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی تکلیف یا خوشی یا پریشانی یا اسٹریس ملا، تو یا آپ کا برین بالکل ہی یو ول گیٹ انٹو لائک میڈ، کیوٹک ہو جائے گا، یا ایک نئے لیول کے اوپر وہ ابھرے گا. اور آپ بالکل بایوگرافیز پڑھ کے دیکھ لیں بڑے بڑے لوگوں کی، انہوں نے زیادہ تر بڑے لوگوں نے غربت سے اپنی زندگی کا سفر کیا یا تکلیفوں سے سفر شروع کیا، اینڈ الٹیمیٹلی دیر ریچ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے برینز کو جو ہے نا یہ اتنی کیپیسٹی دی ہوئی ہے that they can work at different levels. واو، امیزنگ. لیکن ابھی بھی ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دماغ کی فزیولوجی کو سمجھ نہیں پاتے. تو یہ پوڈ کاسٹ ہم کرتے ہی اس وجہ سے ہے کہ ہم انفارمیشن اسپریڈ کر سکیں، ہم اویئرنیس دے سکیں کہ برین اٹ سیلف بہت بڑی چیز ہے، اس کو کام میں لاؤ. ٹھیک ہے، مجھے آپ ایک اور سوال بتائیں کہ ہم چلتے پھرتے ایک دنیا میں، ایک زمین پہ جب چل رہے ہیں تو ارد گرد ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہمیں اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ہمیں نہیں، ہماری وائب نہیں کنیکٹ ہوتی، ہمیں لوگ وہ اچھے نہیں لگتے، کچھ کے پاس 5 منٹ کے بعد بیٹھ کے دل کرتا ہے نہیں یہ ہمارے ٹائپ کے نہیں ہیں. تو یہ ٹائپ، یہ اورا، یہ وائب، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ بھی کیا ہمیں برین کو ہی مطلب بتاتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بندے سے تمہاری بن جائے گی؟ دیکھیے اس کے اندر ایک تو پیور نیورولوجی یا بایولوجیکل نیورولوجی آپ کو ملتی ہے، اور اس میں کوئی تھوڑی سی میٹا فزکس بھی شامل ہے. لیکن میں آپ کے سوال کا ایک پس منظر تو اس کا یہ ہے کہ جس کو آپ مذہبی پس منظر بھی کہتے ہیں، اور فلسافیکل گریک میتھولوجی کے اندر بھی آپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں روحوں کو بنایا تو وہ اکٹھی ایک دوسرے سے اس وقت شناسہ تھیں، اور جب وہ اس دنیا میں آئیں تو آپ کو
اس دور کی جو شناسائی تھی، کسی میں نظر آئے تو آپ کو فوری طور پہ وہ لوگ اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، بیکاز وہ آپ کو شناسا لگتے ہیں، لائک یو نو. بٹ دس از اے فلسافیکل ایک بات ہے، اس کا ظاہر ہے کوئی ثبوت تو اس طرح نہیں ہے. تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے. اچھا، دوسرا اس سے بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے، اور وہ یہ پہلو ہے کہ ہم سب لوگ، ہماری ایک جو باڈی ہے یہ امٹ کر رہی ہوتی ہے ویوز، ٹھیک ہے، ایک انرجی کے بنڈلز امٹ کر رہی ہوتی ہے جس کی ایک اپنی ویو لینتھ ہوتی ہے. اور یہ ویو لینتھ اگر آپ کی ویو لینتھ سے میچ کر جاتی ہے، مل جاتی ہے، تو ہم میں ہارمنی پیدا ہو جائے گی. دیٹ از اے ریزن دیٹ سم ٹائم آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی شخص جسٹ واکس ان، بالکل، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے یہ تو بڑا اپنا اپنا سا ہے ہے. نا، ایسا ہوتا ہے، ہاں، بالکل بالکل. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو ویو لینتھ ہوتی ہے، جو ہر آدمی کا جو برین ہے اس کی ایک، اور باڈی کی ایک اپنی فریکوینسی ہوتی ہے. اچھا، اس کو میں آپ کو اور ذرا انٹرسٹنگ طریقے سے سمجھاتا ہوں. جی، دیکھیے، ہمارا جو برین ہے اس کے اندر جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے. اچھا، برین کے اندر مسلس تو نہیں ہے نا، برین کے اندر کچھ اور بھی نہیں ہے، صرف نرو سیلز ہیں، برین سیلز ہیں، اور ان کے اندر الیکٹرک کرنٹ آپ سمجھ لیں ہے. ہمارے برین میں کہا جاتا ہے کہ اتنی باڈی میں کرنٹ ہے کہ اس سے 40 واٹس کا بلب جلایا جا سکتا ہے، مطلب اتنا کرنٹ موجود ہے. اور یہ آپ نے اکثر کبھی کبھی محسوس کیا ہوگا کہ آپ کی یہاں پہ کبھی کوئی کرنٹ لگے لگتا تو ہے، کرنٹ سا بالکل لگتا ہے. بالکل بالکل ایسا کئی ہوتا لوگ ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں، سے ہاتھ ملاؤ تو کرنٹ لگتا ہے، بالکل سو ایسا دیر ہوتا از اے کرنٹ ان باڈی. اب دس الیکٹریکل جو انرجی ہے یہ کنورٹ ہوتی ہے 3 قسم کی انرجیز میں. ایک مکینیکل انرجی، مثلا دیکھیں نا، میرے برین نے سوچا کہ میں یہ کپ اٹھاؤں، تو برین میں تو الیکٹریکل ایکٹیویٹی تھی نا، وہ کنورٹ ہوئی مکینیکل انرجی میں. یہ جو میں اٹھا رہا ہوں یہ مکینیکل انرجی ہے. دیٹ الیکٹریکل انرجی از بینگ کنورٹیڈ آل دا ٹائم انٹو مکینیکل. تو ایک تو یہ مکینیکل ایکٹیویٹی میں، دوسری یہ ایموشنل ایکٹیویٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. آپ نے سوچا کسی پیارے کے بارے میں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہوتا ہے ایسا، ہے کہ نہیں؟ بالکل بالکل. اچھا، آپ نے سوچا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کسی نے پیار سے بات کی تو چہرے پہ سکون آ گیا. کسی نے غصے سے بات کی تو غصہ آ گیا، غرانے لگے آپ اس کو. تو یہ بھی وہ الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے جو کنورٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ایکسپریشنز میں. کبھی آپ کی آواز کو اونچا کر دیتی ہے، کبھی آپ کے ہاتھوں کو یوں، کبھی آپ کو شیک کرنا شروع کر دیتی ہے. اچھا، تیسرا جو اس کا فارم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہماری وائبس کی صورت میں، کہ آپ کی باڈی سے ریڈیشن ایمٹ کرتی ہیں جو آپ کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ بناتی ہیں، جس کو ہم اورا کہتے ہیں. اور مثلا مختلف اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اورا جو ہے یہ 6 میٹر تک یا 60 میٹر تک بھی آپ کے ارد گرد ہوتا ہے. اینڈ دس اورا would always be positive if you are thinking good. اگر آپ محبت کی باتیں کر رہے ہو، جوڑنے کی باتیں کر رہے ہو، اگر آپ پھولوں کی باتیں کر رہے ہیں، آپ دنیا کی اچھائیوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ ایک چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ پازیٹیو اورا آپ کے گرد ڈیولپ ہو جائے گا. اگر آپ ہر وقت حسد رکھیں گے، آپ اگر اپنے دل میں نفرت رکھیں گے، اگر آپ اپنے دل میں دشمنیاں رکھیں گے، اگر آپ اپنی آنکھوں کو اس پہ معمور کر دیں گے کہ میں نے اس کی برائیاں دیکھنی ہیں، تو یہ ایک نیگیٹو اورا ڈیولپ ہو جائے گا. ہمیں دیکھیے زندگی میں نظر وہ نہیں آتا جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہمیں نظر وہ آتا ہے جو ہمارا دماغ دیکھنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ باقیوں کی صورت میں ہم بلائنڈ ہو جاتے ہیں. ہمیں جب کوئی اچھا لگتا ہے نا، آپ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ پہلے میں آپ کو ویسے بتاتا ہوں، ہر ماں کو اپنے بچے سے زیادہ پیارا کوئی بچہ لگتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ صحیح بات. وہ اس لیے اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف اس میں اچھائیاں، خوبصورتیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں نا. بالکل بالکل. وہ ایک فلم تھی، آئی ریممبر، ہم لوگ خیر بہت چھوٹے بھی نہیں تھے اور بڑے بھی نہیں تھے. اس میں رنگیلا جو تھا، اس کی ماں ہر وقت اس کو کہتی رہتی ہے کہ تو سب سے سونا ہے.
اور وہ بس اس پہ چلا جاتا ہے ٹرانس میں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو دنیا میں کوئی. بڑی ریئلسٹک مووی تھی وہ. اینڈ دین ہی فالز ان لو ود اے وومن اینڈ ہی تھنکس دیٹ شی آلسو لوز ہم. اور ایک دن وہ پھر اس کو کہتی ہے کہ تم ہیں تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے محبت کر رہے ہو, تم جا کے آئینے میں اپنی شکل تو دیکھو. اور وہ جا کے پھر جب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ماں میری تو یہ کہا کرتی تھی, اور اینڈ دین پتہ نہیں وہ آنکھیں پھوڑ لیتا ہے, یہ کیا کرتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو اورا ہوتا ہے یہ پھر ہماری سوچ کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا ایکچولی ایک پریکٹیکل مظہر ہوتا ہے, یعنی یہ فزیکلی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ اس اورا کے اندر دیکھیے نا, آپ کبھی دیکھیے گا اگر آپ بزرگوں کی کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو جس قسم کی محفل میں آپ بیٹھنا چاہتے ہوں گے اس کا کچھ رنگ آپ پہ غالب آ جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. مطلب آپ قوالی سنیں, مثال کے طور پہ آپ دادسا صاحب کے چلے جاتے ہیں, وہاں پہ قوالی سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ پورا جو ماحول ہوتا ہے نا وہاں پہ ہر آدمی کا ایک اورا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. اینڈ دیر از اے ویری بگ اورا, ٹوٹل اورا آف ایوری بڈی ہو سٹنگ دیر, یو نو, اینڈ یو بیکم اے پارٹ آف دیٹ. تو وہ رنگ آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے آپ مطلب یورپ میں چلے جائیں, پیپل گو ٹو دا نائٹ کلبز, پیپل گو ٹو بیچز, پیپل گو ٹو ڈفرنٹ پلیسز, یو نو. ویری ٹرو. تو یہ جو تیسری شکل ہے انرجی کی, یہ باقاعدہ اس کی فریکوینسی ہوتی ہے, اس کی ویو لینتھ ہوتی ہے. اچھا ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں, اور وہ یہ سٹیپ ہے کہ یہ پھر انسانوں تک محدود نہیں رہتا. اچھا. بلکہ یہ اورا آپ کا, یہ جو ویوز ہوتی ہیں آپ کی, یہ جو آپ کے یہ میسیجز کی فارمز کے اندر, یہ میلوں کئی ہزار میلوں تک دور جا سکتی ہیں. آپ دیکھیں ایک ماں پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور کینیڈا میں اس کے بیٹے کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ماں کو پتہ چل جاتا ہے, ماں کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے, رات کو خواب آ جاتی ہے. بالکل ایسا. وہ کیسے آتی ہے؟ وہ اگر آپ دیکھیں یہ جو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, جو پارٹیکل اینڈ ویو تھیوری ہے, جس کے اندر وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کا فاصلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ جو ہماری وائبس ہوتی ہیں اس کا کوئی فاصلے سے, دے موو فاسٹر دین اسپیڈ آف لائٹ. تو واقعہ وہاں پہ روپ پذیر ہوتا ہے, اینڈ دین یو سی it is felt here. اچھا اس کو ایک اور طریقے سے آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں بڑا مشہور لا آف اٹریکشن ہے سائیکالوجی کے اندر, اور لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ آپ جس طرح سوچیں گے ویسا ہو جائے. کائنات نیوٹرل ہوتی ہے ہمیشہ. تو کائنات آپ کی جو ویو لینتھ ہے اس کو صحیح مان کے کہ آپ یوں سوچ رہے ہیں تو چلو میں یوں کرتی ہوں اس کے لیے. تو انگریزی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اف یو ہیو ڈٹرمنڈ ٹو ڈو سم تھنگ دا ہول یونیورس اسٹارٹس کنسپائرنگ فار یو. شاہ رخ خان کا ڈائلاگ ہے ایک مووی کا, اوم شانتی اوم کا, اس میں وہ کہتے ہیں اتنی شدت سے تم کو چاہنے کی کوشش کی ہے کہ ہر ذرے نے مجھے تم سے ملانے کی کوشش کی ہے. تو دیٹ از ایگزیکٹلی. تو وہ ظاہر ہے کہ شاہ رخ خان کا جو رائٹر ہوگا اس نے یہ تھاٹ لیا ہوگا, ضرور سوچا یہ بہت پرانا تھاٹ ہے. بالکل. اور باقاعدہ یو سی دس, میں آپ کو بتاؤں یہ کائنات کا, ہم کہتے ہیں نا کہ جاندار ہم ہیں, یہ درخت جاندار ہیں, یہ پہاڑ جاندار ہیں, یہ بہتے ہوئے دریا جاندار ہیں, یہ چمکتے ہوئے ستارے جاندار ہیں, یہ چلتی ہوئی ہوائیں جاندار ہیں, یہ لہاتے ہوئے کھیت, یہ سب کے سب کوئی نہ کوئی فریکوینسی امٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی نہ کوئی ریسیو کر رہا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پسند ہیں, بہت سارے لوگوں کو پہاڑ پسند ہے, بہت سارے لوگوں کو دریا پسند ہے, سمندر کے کنارے جا کے بیٹھنا پسند ہے, لیکن دوسری طرف یہ کمیونٹی ایسی ہے جنہیں یہ سب کچھ نہیں اچھا لگتا. مینس ان کی فریکوینسی وہاں پہ جا کے میچ نہیں ہو رہی ہوتی نا. بالکل وہاں پہ میچ نہیں ہوتی. میری جو آٹو بایوگرافی ہے تیسرا جنم, وہ کافی اس کے ایڈیشنز آ چکے ہیں, بلکہ اب تو وہ انگلش میں بھی اور کئی اور زبانوں میں اویلیبل ہے, اور اس کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہی سمندر ہے. بیکاز مجھے اینڈ آئی لو اوشن سو مچ کہ میں دنیا کے کسی ملک میں بھی جاؤں تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں جو میرے ہوسٹ ہوتے ہیں کہ مجھے کہیں لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں, ڈو ٹیک می ٹو دا بیچز, یو نو.
ماشاء وہ اللہ. سمندر کا جو بے کراں اس کا ایک ہاں نظارہ ہوتا ہے. اور پھر خلیل جبران نے کہا تھا کہ نمک میں ایک مقدس خوف پوشیدہ ہے، اچھا. اسی لیے آپ کو یہ سمندروں کے پانیوں کی گہرائیوں میں اور آنکھوں کے آنسوؤں کی گہرائیوں میں ملتا ہے. اوہ واو. سو دس از سو بیوٹیفل جیسے آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کا اورا ہوتا ہے، آپ کی وائب ہوتی ہے، سب سے کنیکٹ نہیں ہوتی، سب کی ویو لینتھ کے ساتھ وہ جا کے میچ نہیں کرتی، ہٹ نہیں کرتی. لیٹس سپوز ارینج میرجز میں پیرنٹس کہتے ہیں کہ بھائی اس سے شادی کر لو، اینڈ آپ کے ہسبینڈ وائف کا اورا میچ نہیں کرا، آپ کی فریکوینسی میچ نہیں کری، تو کیا ہم اپنے برین کو ایسی کمانڈ دے سکتے ہیں کہ بھئی میں نے اس بندے کے ساتھ چلنا ہے اور مجھے اپنی فریکوینسی میچ کرنی ہے، اور کیا پھر وہ ان فیوچر ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیے جب ہم اورا کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ پرائمریلی ایک آپ کے برین کی ایکسپریشن ہے، اور آپ اس کو اس لیول پہ آپ لیں گے تو یہ اسی طرح برین رہے گا، لیکن آپ ٹرین کر سکتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ لوگ مائنڈ سیٹ چینج کر دیتے ہیں. بالکل ایسا ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ بالکل ایسا. اچھا، مائنڈ سیٹ جو چینج کرنے کا سب سے امپورٹنٹ وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عام طور پہ 12-14 سال کی عمر سے لے کے 21-22 سال کی عمر تک. اور یہ پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ شادیاں جلدی کر دو، یعنی بیٹیوں کی شادیاں اسی پیریڈ میں کرتے، بالکل. 17-18 سال میں ہو جایا کرتی تھی. سو دیٹ واز دا ٹائم کہ آپ مائنڈ سیٹ بہت جلدی چینج کر سکتے ہیں. اچھا، اس کی ایک آپ کو میں اور مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایون دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں جو خودکش بمبار وغیرہ جو لڑکے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے اسی عمر کے بچے چنے جاتے ہیں. بالکل ایسا، بالکل اینڈ ایسا. دین ان کو اوور اینڈ اوور اگین ان کے برین کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے، یہ برین میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ جو برین ہے آپ کا، اس کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. مائنڈ سیٹ آپ کا جو ہے نا، وہ جب آپ کی انفارمیشن ہیمر کی جاتی ہے نا آپ کے برین میں، بھلے آپ کو جھوٹ ہیمر کیا جائے. یہ پروپیگنڈا کیا ہے؟ پروپیگنڈا جو لفظ ہے، اٹ ایکچولی کیم فرام دا نیم آف اے پرسن جس کا نام پروپیگنڈا تھا. اور یہ مشہور اس لیے ہوا تھا کہ پروپیگنڈا کا مطلب ہے ایک چیز کو اتنا آپ مشہور کر دو، ایگزیجریٹ کر دو، پھیلا دو کہ دیٹ چینجز یور تھنکنگ، دیٹ چینجز یور مائنڈ. اور اس سے آپ کی بہت ساری وائبز، آپ کی سوچ ساری تبدیل ہو جاتی ہے. تو ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو ریلیشن ہوتا ہے بیسکلی اٹ از بیسڈ 2 قسم کے. آپ نے کہا ایک تو وہ کہ محبت کی شادی. بالکل. محبت کی شادی جو ہے وہ اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے جتنی محبت کے بغیر کی شادی، کیونکہ محبت کی شادی میں ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بعض اوقات ہوتی ہیں. ایوری ٹائم یو میٹ اے گرل شی از ان دا بیسٹ فارم، شی از اینڈ یو آر ان دا بیسٹ فارم. آپ نے پرفیوم سب سے اچھی لگائی. یو آلویز ٹرائی ٹو شو دیٹ یو آر ناٹ مائزر. آپ یو گیو لیوشلی گفٹس اینڈ یو ٹیک گفٹس. یو گو ٹو دا بیسٹ پلیسز اینڈ آل دیٹ کائنڈ آف اے تھنگ کہ جی یہ تارے بھی توڑ دوں گا اور جان بھی حاضر ہے. یہ جملے ہیں نا، سارے کتابی جملے ہوتے ہیں. لیکن جب شادی کے بعد حقیقت کی دنیا میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے، پھر وہ تحفے آپ نہیں لے سکتے. اور الٹیمیٹلی آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں تو اس پرسنٹ تک یہ چاہیے، شخص یہاں سے اس کو تو پیسوں کی کمی نہیں، اس کو تو نفاست کی کمی نہیں، اس کی تو گفتگو میں اوئی کا لفظ ہی نہیں آ سکتا. یہ تو جب بولے گا یا بولے گی تو پھول جھڑیں گے. تو وہ جب پھولوں کی جگہ کبھی کبھی 2-4 کانٹے بھی آ جاتے ہیں تو وہ بڑا چبھتے ہیں پھر. اینڈ دیٹس ہاؤ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنس کے برخلاف چیزیں جاتی ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں آپ ارینج شادیاں دیکھ لیں، دے نارملی وہ ایکسپیکٹیشن سے شروع نہیں ہوتی، وہ امیدوں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ کرے جہاں میری شادی ہو رہی ہے وہ ایسا نکلے، اور وہ جو لڑکا ہے اس کو ہوتا ہے کہ وہ ایسی نکلے. اب وہاں پہ یہ تحفے تحائف والی چیزیں نہیں ہوتی. وہاں پہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ لڑکی کی اگر شادی، لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ شی شوڈ بی لوئل، اس میں سلیقہ ہونا چاہیے، اس کے اندر کیئر ہونی چاہیے. اچھا، لڑکی یہ توقع کرتی ہے کہ یہ میرا میاں، یہ میرا ہونا چاہیے، یہ ایک پہاڑ کی طرح میرے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. نہیں پورا خاندان بھی جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر اس کے خلاف ہونا، بٹ دیٹ ون مین، بالکل ایسا، اگر وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا
تو وہ تنہا نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. تو اب آپ دیکھیں نا یہاں پر پھر یہ وہ خواہشات لے کے چلتی ہے. تو وہ خواہشات اگر پوری نہ بھی ہوں، تھوڑی تھوڑی بھی پوری ہوں، تو شی اسٹل تھنکس دیٹ یو نو شی از گیننگ، کہ اس نے کچھ گین ہی کیا ہے. تو آئیڈیلزم نہیں ہوتا نا. اپنے برین سے کروا سکتے ہیں. کروا اگر آپ نے سکتے ہیں. کسی کے ساتھ رہنا ہے اور اس کی فریکوینسی پہ جانا ہے تو آپ اپنے برین کو بس آہستہ آہستہ کر کے مینیپولیٹ وہاں تک کر سکتے ہیں. لیکن ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ یو سی جتنا آپ زندگی میں لیٹ ہوتے جاتے ہیں نا، اتنا پھر مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا مشکل بھی ہوتا جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے ٹیلی پیتھی کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے اور یہ برین کس طرح کروا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے جو ٹیلی پیتھی ہے اس کی کچھ تو ہم نے بات کی لائک وائبس، اسی کو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں. جو ہم نے مثال دی کہ ماں یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بیٹے کو کوئی خوشی یا غمی ہوئی تو اس تک پہنچ گئی. ٹیلی پیتھی از اگین یو نو اٹس اے ٹریول آف یور تھاٹ اینڈ فیلنگ جو کہ دوسرے شخص تک پہنچتی ہے. اور اس کا بھی جو میکنزم ہے، دیکھیں آج کل تو بڑا سمپل ہے سمجھنا. ایک آرڈنری سا ٹیلی فون سیٹ جو کچھ 1000 روپے کا آتا ہے، اس پہ آپ ایک بٹن دباتے ہو اور وہ امریکہ تک چلا جاتا ہے. بالکل ایسا. تو ایک انسان جو دنیا کی سب سے، کائنات کی سب سے احسن مخلوق ہے، تو اس کے برین کے اندر کتنی انرجی ہوتی ہوگی. تو ٹیلی پیتھی، لیکن ٹیلی پیتھی کے اندر 2-4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز تو پیورٹی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اکثر دیکھیں کہ جب آپ جینونلی کسی کو سوچ رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو یا اس کی کال آ جاتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ میسج پہنچ گیا وہاں تک. بٹ دیٹ شوڈ بی وتھ پیورٹی. ویری ٹرو. بیکاز پیورٹی جب ہوگی پھر یہ ٹریولنگ جو ہے آپ کی یہ فاسٹ بھی ہوگی اور ڈائریکشن میں بھی ہوگی. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اسپرچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور اسپرچولی اسٹرانگ میرے خیال میں چاہے کسی مذہب سے بھی تعلق ہو، جن میں آنیسٹی زیادہ ہوتی ہے، جن کے اندر ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے خوشیوں سے زیادہ دکھ دیکھے ہوتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی مے بی رانگ، میں کوئی ورڈکس نہیں دے رہا اس کے اوپر، ان کے اندر یہ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے خوشی کی، یہ کمیونیکیٹ کرنے کی، ٹیلی پیتھی کی. ویری ٹرو. ڈیوائن انٹرونشنز کیا ہیں؟ یہ الفا بیٹا تھیٹا برین ہم سنتے ہیں کہ آپ اس ٹائم الفا فیز میں ہیں، آپ بیٹا فیز میں ہیں، آپ تھیٹا فیز میں ہیں. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ دس از ویری انٹرسٹنگ. میرا ایک کلپ شاید کافی اس پہ مشہور ہوا تھا، تبھی میں نے پوچھا آپ سے، جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ رات کو 12 بجے کے بعد آپ کوشش کریں کہ واٹس ایپ کو زیادہ استعمال نہ کریں. دیٹ واز بیسکلی فار ینگ گرلز اینڈ بوائز. اور اگر آپ استعمال کریں واٹس ایپ کو تو بڑے احتیاط سے کریں، کیونکہ اس وقت آپ کے برین میں سونے سے 1 گھنٹہ پہلے تھیٹا ویو چل رہی ہوتی ہے. اور تھیٹا ویو جو ہوتی ہے اٹس اے ویو آف کریٹیوٹی اینڈ سم ٹائمز ود رومانٹک بیک گراؤنڈ. تو اس وقت اگر کسی کا بھیجا ہوا 1 ہارٹ ہو تو ہو سکتا ہے اس کے بدلے بھی آپ 3 بھیج سکتے ہیں. اینڈ دیٹ مائٹ بی اے رانگ کمٹمنٹ، یو نو، وین یو گیٹ اپ ان دا مارننگ تو آپ کو بھول چکے ہو ساری. تو آئی مین دیٹس جسٹ میں ایک بات کر رہا ہوں. لیکن آپ یہ ذہن میں سوچیں کہ ہمارے برین میں 4 ویوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے ڈیلٹا ویو. ڈیلٹا ویو کا مطلب ہے جب ہم سو گئے. ٹھیک ہے. پھر دوسری ہے الفا، اور پھر ہے بیٹا، اور پھر ہے تھیٹا. الفا ہوتی ہے جب ہم ریلیکسنگ پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں. بیٹا ہوتی ہے جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اسٹریس میں، ورکنگ موڈ میں ہوتے ہیں. اور جب ہم ورکنگ موڈ میں آئیں گے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، تو یہ ویو آ جائے گی، بیٹا ایکٹیو ہو جائے گی. اور جب ہم ریلیکس کر رہے ہوں گے، چاہے ہم کوئی گانا سنیں، چاہے ہم کرسی پہ ریلیکس کر رہے ہوں، تو الفا آ جائے گی. تھیٹا ویو جو ہے یہ سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اور جاگنے کے 1-1.5 گھنٹہ بعد یہ ہمارے برین میں ٹریول کرتی ہے. بالکل. اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں آپ کو میں، کہ آئنسٹائن جو اتنا بڑا سائنٹسٹ تھا، اس کے بارے میں ایک بات کہا جاتی ہے کہ اس نے زیادہ تر جو تھیریز لکھیں کا مطلب سوچیں، وہ شیو کرتے ہوئے اس کا دماغ چل رہا ہوتا تھا.
کیونکہ اگر اس کی تصویریں آپ دیکھیں تو اس کی مونچھیں تو بڑی تھیں، بال بھی بکھرے، لیکن شیو اس کی کلین ہوا کرتی تھی. اب شیو کا ٹائم آپ دیکھیں تو اٹھنے کے کوئی 15-20 منٹ کے بعد ہی آپ یعنی 10 منٹ کے اندر ہی ہے نا، یو گو ٹو واش روم، آپ دانت صاف کرتے ہیں، اینڈ دین میلز یہی کرتے ہیں کہ جی آفس جانا ہے تو اپنی شیو وغیرہ کریں. تو اس وقت اس کے برین میں تھیٹا ویو چل رہی ہوگی، اینڈ تھیٹا ویو از اے ویو آف کریٹیوٹی. تو میکسیمم جو کریٹیوٹی ہوتی ہے یہ اس لیے ان اوقات میں آتی ہے. اچھا اب آپ دوسری طرف دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ان کی بیسٹ پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ لیٹ نائٹ ہوتی ہے، اس وقت جب آنکھوں میں تھوڑی تھوڑی سی نیند آئی ہوئی ہو. ہمارے بہت سے لکھنے والے لیٹ نائٹ جو تخیلاتی چیزیں یا کام کرتے ہیں، کریٹو کام کرتے ہیں، وہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 4 قسم کی ویوز ہیں، یہ چینج ہوتی رہتی ہیں، یہ آپ کی ایکٹیویٹی کے مطابق. لیکن یہ کہ ان کا فائدہ کیسے اٹھانا چاہیے، ظاہر ہے کہ زیادہ تر تو آپ فائدہ کریٹیوٹی کی جو ویوز ہیں ان سے آپ اٹھا سکتے ہیں اف یو آر اے کریٹو پرسن. اور اگر آپ بہت مصروف ہیں تو پھر آپ کی الفا آرام کے لیے، بیٹا کام کے لیے ہوتی ہے. تو آپ تھیٹا سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں کیسے فائدہ اٹھاتا ہوں، پہلے تو میں وہ بتاتا ہوں آپ کو، اور پھر آپ میں کیسے فائدہ اٹھاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے تھیٹا ویو آپ کو نا نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ بڑے حیران ہوں گے، واٹ آئی ڈو از، میں کوئی بہت کریٹو آدمی نہیں ہوں، مطلب تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں، کچھ چھوٹی موٹی کوئی کتابیں یا کبھی کچھ بول لیا، یا لیکچرز ہو گئے، یا ایون ٹریٹمنٹس ہو گئے. اچھا ہاؤ ڈو آئی اسٹیمولیٹ مائی، جب آپ کبھی زندگی میں ٹرین میں سفر کریں، یا آپ بس میں سفر کریں، یا کار میں سفر کریں، اور آپ لانگ روڈ یعنی ٹریک پہ آپ جا رہے ہوں، تو کبھی آپ کی نظر کھڑکی کے باہر نظاروں پہ پڑے تو آپ دیکھیں گے کہ لہلاتے ہوئے پیڑ، درخت اور کھیت گزریں گے، آپ کے بجلی کے کھمبے تیزی سے گزریں گے ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے. تو اس وقت آپ کو جو مائنڈ ہے نا وہ ایک ٹرانس میں چلا جاتا ہے، تو آپ کا رائٹ برین اسٹیمولیٹ ہوتا ہے. آپ کو نا پرانے دوست یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ پرانے واقعات، یو لنک دیم، بالکل دیٹ از ویئر یو نو آپ کی یہ تھیٹا ویو جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پر کئی دفعہ پھر آپ کو ایک دم کوئی یاد آیا اور کوئی آئیڈیا بنا، اور ایک نیا آئیڈیا، اچھا میں اب یہ ختم کر کے جب گھر جاؤں گی یا گھر جاؤں گا تو یار مجھے یہ کرنا چاہیے. تو مجھے تو بہت سارے جو تھاٹس اور آئیڈیاز آتے ہیں وہ آئی آلویز میک یو سی جرنی. میں لاہور سے اسلام آباد کا بعض اوقات بے وجہ کا ایک ٹرپ لگا لیتا ہوں، بٹ دین میک شیور کہ اس ٹرپ کے اندر آپ کے ساتھ کوئی ہو نا جس سے آپ گپے مارتے ہوئے جائیں. تو انیشلی جب ایک آدھ دفعہ میں گیا تو مائی وائف ہیڈ اے ڈاؤٹ آن می کہ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہا. بٹ دا آئیڈیا واز کہ میں نے کام کرنا تھا، تو میں نے کہا میں کسی کو بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا. ظاہر ہے میں اکیلا تو نہیں، ڈرائیور تھا جو چلاتا تھا، بٹ آئی یوز ٹو سٹ کوائٹ. تو اسی طرح یہاں پہ آپ لاہور میں ایک زمانہ تھا کہ یہ جو آپ کی ڈہر والی روڈ ہے، I mean this used to be a beautiful place. اب تو اتنا رش ہوتا ہے، اکا دکا گاڑی ہوا کرتی تھی. رنگ روڈ ہے. اچھا پھر اگر آپ گاڑی میں نہیں تو آپ اکیلے یہ جو ہمارے یہاں چہل قدمی کرتے ہیں، بٹ دین واک alone. آپ اگر گرینری میں بس 15-20 منٹ کی واک بھی کر لو تو وہ بھی ایک آپ کو ایک الگ ہی وائب دیتی ہے. وہ دیتی ہے، لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس کے بھی اپنے اپنے طریقے ہیں نا. اگر تو آپ تھیٹا ویو جنریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی alone. آپ کو اکیلا ہونا چاہیے، خود میں ہونا چاہیے، اپنے سے اس وقت آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ چہل قدمی کر رہے ہیں خوش ہونے کے لیے تاکہ انڈورفنز وغیرہ سیکریٹ ہوں اور گپے لگائیں، تو پھر دوستوں کے ساتھ چلیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی چونکہ ہم نے کرنٹس کی بات کی تھی، بالکل دیکھیے کبھی کبھار اپنی زندگی میں حصہ بنائیں کہ ننگے پاؤں زمین کو ٹچ کیا کریں. کیونکہ اس زمین کے اندر جو ہمارا ارتھ ہے، اس کے اندر
بے انتہا بڑا کرنٹ موجود ہے، چارج ہے اس کے اندر، جس طرح بیٹری چارج کرتے ہیں نا آپ. تو ہماری زندگی میں کیا ہے، ہر وقت ہم نے ساکس اینڈ شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سیمنٹڈ جگہ پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ایسے ہی ہے. بالکل اچھا، ایسا وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ننگے پاؤں چلنے کا. بالکل ایسا. تو زمین سے جو انرجی ہم نے لینی ہوتی ہے وہ ہمیں ملتی نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو پرانے زمانے میں کہا کرتے تھے نا کہ جی آپ گھاس پہ ننگے پاؤں چلیں بالکل، تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوتی. آنکھیں تو پتہ نہیں ٹھیک ہوتی ہو نہ ہوں، لیکن بٹ دیٹ یوز ٹو گیو یو دیٹ ڈیفیشنسی اگر تھی تو وہ کرنٹ آپ کی، کسی بھی ٹائم چل سکتے ہیں. اینی ٹائم. برین کی سپر پاورز کون سی ہیں؟ ہم بہت سارے لوگ یہ اس کے پاس یہ سپر پاور ہے، مطلب جو انسان، وہ خود بھی کچھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس ایک پاور ہے، میں اس کو ایسے یوز کرتی ہوں. تو یہ برین کی کون سی سپر پاورز ہیں جو عام انسان بھی استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں برین کی نا بہت ساری سپر پاورز جو لوگ کلیم کرتے ہیں وہ سارے گمکس اینڈ فیک ہوتے ہیں. اچھا. مطلب بہت سے آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ جی ایک کی دو چیزیں بنا دیں، یا مطلب یہ اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایکچولی ڈراماٹائز ہو رہی ہوتی ہیں یا اس وقت گمکس کر رہے ہوتے ہیں. سو برین کی پاور ایک ہی ہے، اینڈ دیٹ پاور از دیٹ اف یور برین از اسٹرانگ، ود دیٹ برین آپ اپنے دماغ کو اگر فوکس کریں گے تو آپ کی انرجی انہینس ہوگی. وہ کام آپ جو نہیں کر پاؤ گے آپ کر سکو گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگین یو سی I'll give you a personal example and then I'll give you an example of few patients and others. مجھے ظاہر ہے ابھی بھی ٹانگوں کا پرابلم ہے، چلنے کا ہے، سارا کچھ مسئلے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میں، میری ایک بیٹی اور میرا ایک بیٹا، ہم سوئمنگ پول میں تھے، اور میں جو شیلو سائڈ تھی سوئمنگ پول کی وہاں پہ رہتا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ڈیپ میں جاؤں تو مجھے پرابلم نہ ہو جائے. تو میری بیٹی جو تھی اس نے ڈیپ میں ڈائیو کیا. اچھا. تو اس کی سوئمنگ اتنی اچھی نہیں تھی، تو مجھے لگا کہ جس طرح نا وہ ڈوبنے لگی ہے، اور وہاں کوئی تھا بھی نہیں. تو میرا بیٹا، وہ اس سے چھوٹا تھا 3 سال، تو اس نے جب دیکھا نا بہن کو تڑپتے ہوئے تو ہی آلسو ڈائیوڈ. اس کو تو بالکل نہیں آتی تھی سوئمنگ. اب وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ دونوں ڈوب رہے ہیں. یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی واقعہ ذکر کیا ہے. I don't know what happened to my legs and what happened to my hands and how did I reach that depth place of the swimming pool. اور I swear upon God، مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے دونوں کو بالوں سے پکڑا اور میں ان کو کھینچتا ہوا لے آیا. اور then I got exhausted. لیکن یہ تھا کہ I don't know what was that power. یہ وہ ہڈن پاور ہوتی ہے کہ جب آپ کو سچی محبت اور طلب اور ضرورت ہو تو برین اس طرح فنکشن کرتا ہے کہ آپ کی طاقت 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا، یہ اب میں جس طرح آپ کو بتایا، میں نے اسی طرح اکثر دیکھا ہے کہ ماؤں کو کہ بیمار ہوتی ہیں، چل نہیں پا رہی ہوتی، ان کے سامنے، مطلب ایک ہمارا پیشنٹ تھی تو جس کو پیرالسس تھا ایک سائڈ کا، اینڈ شی کوڈ ناٹ گیٹ آؤٹ آف دا ویل چیئر. تو اس کی بیٹی نے مجھے بتایا کہ جی ہم تو بڑے حیران ہوئے کہ اس کی بیٹی کا جو بیٹا تھا وہ کہیں وہیں پہ کھیل رہا تھا تو آگ جل رہی تھی، تو وہ بچہ تھا آگ کی طرف لپکا، اینڈ دس وومن گاٹ آؤٹ آف دا ویل چیئر آل بائی ہر سیلف، اور ایک دم جا کے اس نے اس کو بچایا، اینڈ دین شی فیل ڈاؤن. تو یہ جو طاقت ہوتی ہے یہ برین کی، یہ ہمارے وہ سیلز ہوتے ہیں جو استعمال نہیں ہو رہے ہوتے. بالکل. اور پھر یہی ساری پاورز ہیں برین کی. یہ چیز تو میں بار بار کہہ چکا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ آپ کو ضرورت اور دکھ اور تکلیف اسٹرانگ کرتی ہے. بالکل صحیح. خوشی نہیں کرتی. خوشی آپ کو سکون دیتی ہے، اور جو بہت پرسکون دماغ ہوتے ہیں ان کا تو ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے نا. سو اچھا، ہمارے یہاں مطلب وہ کمفرٹ زون میں آپ رہیں گے تو آپ کو تو مزے آ رہے ہوتے ہیں، بالکل آپ کو آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں. آپ کہتے ہیں یہی لائف ہے، بس یہ مزہ آ رہا ہے، بس ٹھیک ہے، چل ماحول ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ ڈیوائن انٹرونشنز، واٹ از دس؟ آئی تھنک جتنی ہم نے بات کی ہے اور ابھی تک ان کے اندر اسی کا اگر آپ خلاصہ نکال لیں تو یہ انٹرونشنز انہی کو کہا جاتا ہے.
اینڈ پرائمریلی اس کو اگر آپ لنک کرتے ہیں جب ڈیوائن کا لفظ آ جاتا ہے تو یو سی دیٹ مینس کائناتی، بالکل خدا کی طرف سے جو اس وقت دے بلیسڈ پیپل یو نو، جن کی پاورز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن اگین ان کا جو بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے جو میکنزم ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ 3 ڈائمینشنل دنیا ہے. یعنی ہم یوں موو کر سکتے ہیں، یوں یہ 2 ڈائمینشنز ہو گئیں، اور یہ اوپر نیچے 3 ڈائمینشنز. اور اس 3 ڈائمینشنل جو دنیا ہے اس کے اپنے لاز ہیں. مثلا لا آف گریوٹی، آپ نے گیند اوپر پھینکا تو نیچے آئے گا، کیوں؟ گریوٹی نیچے کھینچے گا. تو جتنے بھی دنیا میں کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ سارے اسی 3 ڈائمینشنل فزکس کے لاز کے مطابق ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا، اس دنیا میں یہ 3 ڈائمینشنل عالم نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں دیر اباؤٹ 11 ڈائمینشنس، جن میں وقت بھی ایک ڈائمینشن ہے. ایک ڈائمینشن عالم برزخ ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو جس عالم میں چلا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ فزکس کے لاز نہیں چلتے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے. جب آپ عالم ارواح میں ہوتے ہو تو اس کے اپنے رولز ہیں، لاز ہیں. جب انسان جنت یا دوزخ میں جائے گا تو اس کے اپنے. اچھا، اسی طرح ہم میں سے بہت سارے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کے اپنے ڈائمینشنس ہیں. مثلا فرشتے ہیں، پلک جھپکتے ہی وہ آسمان سے نیچے آ جاتے ہیں. بالکل ایسے. جنات، یعنی میں اور آپ دیوار کے کراس نہیں جا سکتے، بیکاز ہمارے 3 ڈائمینشن دنیا کے لوگ ہیں. بالکل. اچھا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاید زندگی میں اتنے ان کو اللہ کی قربت مل جاتی ہے یا وہ روحانی طور پہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ دوسرے ڈائمینشنز کی طاقت بھی ان میں تھوڑی تھوڑی آ جاتی ہے. یہ کیسے آتی ہے؟ یہ آئی تھنک قربت الہی سے آتی ہے. اسی لیے آپ اولیاء اکرام کے بارے میں جب دیکھتے ہیں تو ان کی کرامات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ اس 3rd ڈائمینشن سے ہٹ کے ہوتی ہیں. مطلب اس کی میں زیادہ تفصیل میں چونکہ وہ آ جاتا ہے، مذہبی پہلو آ جاتا ہے، اور یہ ہمیں صرف ہمارے مذہب میں نہیں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی آپ کو یہ جو یہ انٹرونشن یہ ملتی ہیں، ڈیوائن انٹرونشن ملتی ہیں آپ کو. لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ دین یو سی آپ یہ جو 3 ڈائمینشنل ہماری یہ دنیا ہے اس کا 4th ڈائمینشن بھی ہے، 5th ڈائمینشن بھی ہے. مثلا آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا جس نے حج کرنے کے لیے جانا تھا، اور حج کرنے کے لیے اس نے بہت سارے مشکل سے پیسے جمع کیے تھے، اور پھر عین موقع پہ اس کو پتہ لگا کہ فلاں گھر میں ایک لڑکی کا شادی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کا جہیز نہیں بن رہا، تو اس نے وہ سارے پیسے حج کے اس کو دے دیے کہ میں حج نہیں کروں گا، میں تم لے لو یہ پیسے. اور پھر کوئی واقعہ سناتا ہے کہ حاجی صاحب تانوں تے اسی مکے چ ویکھیا سی. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا، کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ہوگا، یہ لکھا ہوا بھی پڑھا ہوگا. تو وہ one person being at 2 places at the same time. Well, I don't know how to explain it. اگر ایسی باتیں لوگ نے کی ہیں تو ہوئی ہوں گی تو کی ہیں نا. میں ان کی جسٹیفیکیشن پہ نہیں جا رہا. I don't want to stamp it کہ یہ صحیح ہے یہ نہیں ہے، لیکن ہمیں سننے میں تو آتا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں بہت سے لوگوں کی، ہمارے بہت بڑے بزرگ رہے ہیں، ان کی جو کرامات ہیں وہ کئی دفعہ ہمارے جو ایگزسٹنگ لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز آف 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہیں اس سے ہٹ کے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو وقت کے ساتھ ساتھ انسان سمجھتا رہے گا پہلے کی نسبت اب. لیکن بنیادی طور پہ برین جو ہے وہ سب کو سمجھ لیتا ہے لیکن اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا. ایک چیز بتائیے گا، مائنڈ انجینئرس بہت سارے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہے ہو سکتا ہے، آپ خود کر سکتے ہو، اور وہ ساری مائنڈ کی گیم ہے. وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس بتاتے ہیں، ڈفرینٹ پروسیجرز بتاتے ہیں. تو کیا یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ آپ کو ان پروسیجرز میں جاننا چاہیے کہ یہ ہیلتھ وائز کہیں نہ کہیں نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے کچھ باتیں تو صحیح ہیں، کچھ باتیں بالکل صحیح نہیں ہیں. مثال کے طور پہ جب مجھے بڑی ہنسی آتی ہے جب کچھ لوگ کھڑے ہو کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ترقی پانے کے یہ طریقے ہیں.
نہیں تو خود کم بختوں نے بالکل ترقی نہیں کی ہوتی. ایک چھوٹا سا وہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اپنا سینٹر, اور وہاں پہ لوگوں کو ارسطو سے بھی بڑا بڑا اور سکندر اعظم سے بڑا جنگجو بنانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ, آئی مین دیٹس یو نو دیٹس پلئنگ ود دا ورڈس. آدھی باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, دیٹس پلئنگ ود دا ورڈ. دا ٹروتھ اینڈ دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ you are what you think you are, and that's within you. How much genetically you are strong, how much environmentally you are strong. But one thing which I felt very, very strongly, that the biggest strength of your body and soul is honesty and truth. آپ اگر زندگی میں ٹروتھ آپ کے اندر ہے, آپ کی زندگی کے اندر آنیسٹی اگر ہے, ڈٹرمنیشن آپ کے اندر ہے, پرائرٹی ہونی چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے. اور دنیا میں دیکھیے, یہ بھی میں اس کانسیپٹ سے بھی تھوڑا سا باتوں کا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ فلانا اتنا بڑا بن گیا, فلانا ایسا نہیں ہے. محنت کرنے سے اگر سارے سب کچھ بن رہے ہوتے تو محنت تو سب سے زیادہ مزدور کرتا ہے. بالکل ایسا. سو دیر آر مینی ادر تھنگس آلسو, یو نو, کہ آپ کی محنت کا ڈائریکشن کیا ہے. آج کل کی دنیا خاص طور پہ ہارڈ ورک کی دنیا نہیں ہے, اسمارٹ ورک کی دنیا ہے. بالکل ایسا. ہاؤ یو اسمارٹلی یو نو یو موو. بالکل ایسا. اینڈ اور جتنی آپ کو طلب ہوتی ہے, جتنا آپ کا فوکس ہوتا ہے, وہاں تک آپ پہنچتے ہیں. تو اپنے ایمز آپ ہائی رکھیں, بٹ بی پریکٹیکل آلسو. مطلب اتنا آپ اپنے دماغ کو نہ تھکائیں بالکل ہی. ٹھیک ہے, یو شوڈ ہیو ہائی گولز. میں ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے آپ کو اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. ہم چھوٹے سے تھے نا, تو ہمارے گھر کے قریب ہی ایک ہمارے شخص رہتے تھے, مغنی صاحب ان کا نام تھا. تو ان کے پاس ایک اسکوٹر تھا جس کو وہ دھکا لگوا کے صبح اسٹارٹ کرتے تھے اور وہ جایا کرتے تھے. رات کو کئی دفعہ, خاص طور پہ سیٹرڈیز کو, ان کے گھر کے باہر بڑی بڑی 2-4 گاڑیاں آیا کرتی تھیں. اچھا. کبھی کسی قسم کی اور کبھی کسی قسم کی. تو میں نے ایک دن ویسے ہی اپنی امی سے پوچھا, میں کہا امی جی یہ خود تو اتنے پہ بڑے امیر لوگ ان کے گھر آتے ہیں, تو امی نے کہا کہ بیٹا یہ نا پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں. تو مائی فادر ٹولڈ می کہ ہاں یہ اکنامکس پڑھاتے ہیں. تو میں کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے یہ پڑھاتے ہیں امیر ہونے کے طریقے. تو یہ جو لوگ آتے ہیں نا, یہ ان کو بتاتے ہیں کہ ایسی فیکٹری لگا لو, یوں کر لو, یوں کر لو, پلانرز یہ کر لیں گے. تو میں اس سے بڑا ہنسا. میں نے کہا بجی خود تو ان کی پھٹپٹی جو اسکوٹر ہے دھکا لگواتے ہیں, تو دوسروں کو کیا طریقے انہوں نے بتانے ہوں گے. تو اس لیے اس طرح کے بہت سارے لوگ جو آپ کو, اور آج کل تو ایک نئی پود نکل آئی ہے سو کالڈ موٹیویشنل اسپیکرس کی. ویری ٹرو. اینڈ آئی ایم ٹوٹلی اگینسٹ دیم. آئی آلویز یوز دا ورڈ انسپریشنل اسپیکر. یو سی, موٹیویشنل اسپیکر تو آپ ایک کتاب انگریزی کے لیں, 4 اس میں کامیابی کے طریقے, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں, اینڈ دیٹس واٹ یو آر اے موٹیویشنل اسپیکر. دس واٹ ایوری بڈی از ڈوئنگ. ناؤ واٹ از انسپریشنل اسپیکر؟ انسپریشنل اسپیکر کا مطلب ہوتا ہے آپ پہلے وہ کام کر کے دکھائیں. بالکل. آپ بتائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا, دیکھو میں نے کر کے دکھا دیا. جیسے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں برین کو چلانے کے طریقے, کہ آپ نے وہ بتایا ہے کہ میری جو یہ نیچے والا ہے وہ نہیں چل سکتا تھا, میں نے اس کو چلایا, مجھے ڈاکٹر نے کہا بچے نہیں پیدا ہو سکتے تھے, میرے بچے پیدا ہوئے, ڈاکٹر نے شادی سے منع کیا, شادی بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. تو یہ دس از کالڈ کہ بھئی آپ برین کو چلا سکتے ہیں. واٹ ایور یو سے, یو نو, یو پریکٹیکلی شون اٹ ٹو پیپل, یو نو. میرے نزدیک ایک بہت بڑا, یعنی مجھے کوئی حرج نہیں ہے نام لیتے ہوئے, بحریہ ٹاؤن کا مالک, جن لوگ اس کو برا کہیں اچھا کہیں, آئی ڈونٹ نو, آئی ہیو نیور میٹ ہم, یو نو, لیکن اگر وہ کہے نا کہ یہ کام کرو گے تو پیسے کما سکو گے, تو I'll believe him more than a professor who would give me a formula. بالکل ایسا نہیں. تو اسی طرح پیپل, یو نو, لوگوں کو کینسر سروائیور اگر آ کے مجھے بتائے نا کہ دیکھو مجھے کینسر ہو گیا تھا اور میں ابھی آپ کے سامنے کھڑا اتنے بڑے کام کر رہا ہوں, I'll believe him rather than a doctor of cancer. تو اس لیے آئی تھنک اگر ہم نے یہ اسپیشلی سوشل میڈیا آ جانے کے بعد, اور بہت سی چیزیں اوتھینٹک ہوتی ہیں, ہم بس ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ضروری نہیں ہے کہ ساری اوتھینٹک باتیں ہوں,
بالکل. لیکن یہ کہ دیٹس ہاؤ we should look at it. تھینک یو سو مچ. اتنے مزے کا سیشن. آپ کا سیشنس آڈینس تو انجوائے کرتی ہے لیکن میں خود بھی بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو نئی ٹیکنیکس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے برین کو کس طرح اور کیسے کام میں لا سکتے ہیں, کس طرح اس کو چلا سکتے ہیں, کس طرح آپ اپنی لائف کو اور لائف اسٹائل کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. بہت اچھا سیشن تھا. اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے ہم نے دماغ کے وہ حصے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہیں جو عام انسان نہیں جانتا. اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں. اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں.